دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے اللہ رب العزت نے جو ساری انسانیت کے لیے رستہ اختیار کیا ہے وہ رستہ ہے دین اسلام کا۔ اس کے علاوہ باقی تمام کے تمام رستے بند کر دیے، ختم کر دیے، مٹا دیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں جو پسندیدہ، جو قابل قبول دین ہے وہ دین اسلام ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر آئے گا اس دین کو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور اسی دین اسلام میں اللہ رب العزت نے ہمیں ایک مہینہ عطا کیا جو مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے، یہ مہینہ رحمت کا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ جہنم سے نجات کا مہینہ ہے۔ یعنی یہ مہینہ ساری کی ساری انسانیت کے کامیابی کے لیے مہینہ ہے۔ ایک روایت ہے، حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف لے کر آئے اور آ کر فرمایا کہ احضر المنبر، اے صحابہ کی جماعت ممبر کے قریب تشریف لے آئیں۔ تو صحابہ فرماتے ہیں فحضرنا، ہم ممبر کے قریب آ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کی پہلی سیڑھی پر چڑھے، فرمایا آمین، ثم ارتقى درجۃ ثانیہ، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری سیڑھی پر چڑھے، پھر فرمایا آمین، ثم ارتقى درجۃ ثالثہ، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کی تیسری سیڑھی پر چڑھے، پھر فرمایا آمین۔ تو صحابہ کرام بہت حیران ہو گئے کہ کوئی دعا بھی نہیں کر رہا، کوئی کچھ کہہ بھی نہیں رہا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمین کس بات پر کہہ رہے ہیں؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لے کر آئے تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، کوئی دعا بھی نہیں کر رہا تھا، کوئی کچھ بول بھی نہیں رہا تھا، آپ کس بات پر آمین کہہ رہے تھے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے اور انہوں نے 3 لوگوں کے لیے بد دعا کی اور میں نے کہا آمین۔ سب سے پہلے اس شخص کے لیے بد دعا کی کہ فرمایا بدقسمت ہے وہ لوگ، تباہ ہو وہ بندہ کہ جس کو رمضان المبارک کا مہینہ ملے اور اس مہینے میں وہ اپنی مغفرت نہ کروا سکے، میں نے کہا آمین۔ پھر دوسرے شخص کے لیے بد دعا کی کہ فرمایا تباہ ہو وہ بندہ کہ جس کے اوپر، یعنی کہ جس کے پاس میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے، میں نے کہا آمین۔ پھر تیسرے اس شخص کے لیے بد دعا کی کہ تباہ ہو وہ بندہ کہ جس کو اپنے والدین ملے اور ان کی خدمت کر کے وہ جنت نہ حاصل کر سکے، میں نے کہا آمین۔ یعنی کہ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لوگوں کے لیے بد دعا کی۔ سب سے پہلا وہ شخص کہ جس کو رمضان المبارک کا مہینہ ملے اور اس رمضان المبارک کے مہینے میں عبادت کر کر، اللہ رب العزت کا قرب حاصل کر کر، اللہ کو منوا کر اپنی مغفرت نہ حاصل کرے، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی۔ دوسرے اس شخص کے لیے بد دعا کی کہ جس پر میرا نام لیا جائے اور پھر وہ مجھ پر ضرور نہ پڑے۔ تیسرے اس شخص کے لیے کہ جس کو اس کے والدین ملے اور وہ اپنے والدین کی وہ خدمت نہ کر سکے، خدمت کر کے ان کو راضی نہ کرے اور ان کو راضی کر کے وہ جنت نہ حاصل کرے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے بھی بد دعا کی۔ تو ہمیں اللہ رب العزت نے یہ رمضان المبارک کا مہینہ دیا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس بد دعا کے مستحق نہ ہو، ہم اس رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ رب العزت سے مغفرت حاصل کریں، ہم اللہ رب العزت کی عبادت کر کے اللہ کا قرب حاصل کریں تاکہ ہم اس بد دعا کا مستحق نہ ہوں۔ اتنے وہ لوگ تھے جو پچھلے سال ہم میں سے تھے، ہمارے ساتھ سحری کرتے تھے، ہمارے ساتھ افطار کرتے تھے، تراویح کی نماز پڑھتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، لیکن اس سال اللہ رب العزت نے ان کو اپنے پاس بلا لیا اور وہ حسرت کرتے ہو کہ کاش کہ ہمیں ایک اور رمضان کا مہینہ مل جاتا، اس رمضان کے مہینے میں ہم اعمال کر کے اپنی نیکیوں میں اضافہ کر لیتے اور ہم بھی مغفرت حاصل کر لیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان مرتا ہے اس کے مرتے ساتھ ہی اس کے تمام کے اعمال بند ہو جاتے ہیں، یعنی کہ نہ تو اس کی کوئی نیکی میں اضافہ کیا جائے گا اور نہ ہی کوئی اس کی نیکی میں کمی کی جائے گی۔ ہاں، اگر کوئی صالح ثواب کرے تو وہ اور بات ہے، لیکن وہ بھی کسی کو مجبور نہیں کر سکتے کہ آپ نے لازماً میرے اوپر صالح ثواب کرنا ہے۔ ہاں، اگر وہ صالح ثواب کر رہا تو اس کا احسان ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اللہ رب العزت نے یہ مہینہ دیا ہے، اس مہینے میں ہم اپنے لیے مغفرت طلب کریں، ہم اپنے اعزاء و اقارب جو فوت ہو چکے ہیں ان کے لیے مغفرت کریں، تاکہ کل قیامت کے دن، کل مرنے کے بعد ہمیں یہ حسرت نہ ہو کہ کاش ہماری زندگی میں ایک اور رمضان آ جاتا، اللہ رب العزت ہمیں ایک اور رمضان میں موقع دیتے، اس رمضان میں ہم نیکی کر کے، ہم عبادت کر کے اللہ رب العزت کو راضی کرتے اور اپنے لیے مغفرت حاصل کرتے۔